سورہ شعراء آیت 192 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ اور بے شک یہ کیا مطلب یہ قرآن لَتَنزِيلُ یقیناً تاکید ہے اگر لام زبر لا شروع میں آ جائے، البتہ یا یقیناً اتارا ہوا رب العالمین سارے جہانوں کے رب، اس میں کسی کو کوئی شک نہ ہو کہ یہ قرآن یقیناً سارے جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اتارا گیا ہے۔ اب اگر غور کریں تو یہاں اللہ نے جو اپنی صفت بیان کی ہے وہ رب ہونے کی صفت بیان کی ہے۔ اللہ کی ذات خوب جانتی ہے کہ اس کی حکمتیں، اس کا علم، اس کی دانائیاں ہم وہاں تک کیسے پہنچ سکتے، لیکن اس نے اپنے ہمیں علم میں سے، اپنی حکمتوں میں سے ہمیں قرآن کی صورت میں بہت کچھ دیا ہے، اور ساتھ میں یہ حکم بھی دیا ہے کہ تم اس پر غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، یعنی اس کی ڈیپ ڈگنگ کرو، سمجھو، جانو کہ میں نے یہ بات تمہیں کیوں کہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے راز، اس کے پیچھے بھید وہ میں نے تمہارے لیے عیاں کیے ہیں۔ اگر تم غور کرو گے، فکر کرو گے تو تم ان تک پہنچ پاؤ گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اگر ویسے سمجھنے کے لیے ہے تھوڑی دیر کا، اگر آپ سوچیں تو اس اینگل سے سوچیں کہ رب کی دوسری صفات بھی تو ہیں نا۔ اگر آپ دیکھیں، فرض کیا اگر ہم رب کے، اللہ کے الہ ہونے کو لیتے ہیں تو وہ کوئی اس کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ اگر ہم اللہ کے خالق ہونے کو لے لیتے ہیں تو اگر کوئی مان بھی لے، ہاں جی مجھے تو بنا دیا گیا، بس کام مجھے کسی نے مجھے بنا دیا بس۔ لیکن اگر آپ رب کے حوالے سے سوچیں گے تو آپ کو مسلسل اس ذات سے واسطہ ہے، آپ کو جینا ہے نا، آپ کو ایگزسٹ کرنا ہے اس دنیا میں، اس جہان میں، تو جو مسلسل آپ کی نگہداشت میں ہے وہ ذات رب ہے، وہ اللہ کا جو صفت ہے وہ رب ہے۔ اب یوں دیکھیں کہ جو کھانے پینے برتنے کی ہر ایک وہ چیز جو آپ کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے وہ میسر مسلسل ہوتے رہنا ہے جب تک آپ جئیں گے، تو آپ کو ان چیزوں سے، ان معاملات سے تو مسلسل واسطہ رہتا ہے۔ پھر اس کو یوں دیکھیں کہ بعض چیزیں کتنے، بلکہ ساری چیزیں، اللہ کی ساری نعمتیں کمال ہیں، جن کو آپ دیکھتے ہو، جن کو آپ چھوتے ہو، جن کو آپ محسوس کرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، دیکھیں نا تازگی میں، اس میں آپ کو فیلنگ کا بعض خوبصورت منظر ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے رب کے حوالے سے۔ جو ذات اس قدر مزے کی اور بہترین چیزیں دنیا میں آنے کے بعد آپ کیا اس دنیا سے جانے کو جی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو اللہ نے جو آپ کے لیے یہ منظر رکھے ہیں، یہ لذتیں، یہ سرور، یہ کیفیات رکھی ہیں، آپ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جو ذات، جس ذات نے آپ کو یہ ساری چیزیں باہم پہنچائی ہیں، اسی ذات نے آپ کو یہ قرآن دیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ تمہارے اس چاہنے والے، تمہارے اس خیال رکھنے والے رب نے تمہیں یہ دیا ہے۔ اب اس میں ذرا دیکھیں، اس نے جتنی نعمتیں بخشی ہیں اس کا اتنا تذکرہ نہیں کیا، اتنی تاکید نہیں کی، یہ ویسے آپ کو ملتی رہتی ہیں، کن واسطوں، کن حوالوں سے ملتی رہتی ہیں آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی، بس اس نے آپ کو پہنچانی ہے۔ لیکن یہ جو نعمت بخشی گئی آپ کو، اس کا اللہ کس قدر تذکرہ فرما رہے ہیں، اور یہ کن کے ذریعے دی گئی آپ کو۔
اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، آپ ان پر ایمان لاتے ہو اور ان کو ان کائنات کا بہترین اعلیٰ ترین انسان سمجھتے ہو، نفیس ترین، اور ان سے بڑھ کر کچھ چاہنے والا، کوئی فکر کرنے والا، کوئی اپنی رحمتیں، لیکن اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنایا، کیسی رحمت بنا کر. اور اللہ نے ان کے لیے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی کسی نعمت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا. اللہ ان کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر احسان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہیں بخشا، تمہیں دیا، تمہیں بھیجا، ان کو مبعوث فرمایا. تو وہ جو چیز لا رہے ہیں وہ یہ قرآن ہے، اور یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے ہے. تو رب کی طرف سے جو بہترین نعمت عظمیٰ ہے، اس کو ہم کیوں نہیں اس حوالے سے جان رہے، اس کو پہچان رہے، اس کی قدر و منزلت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت ہمارے دل و جان میں کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں آپ باقی نعمتوں کی طرف کیسے اہتمام کے ساتھ اور کیسے ان کی تگ و دو میں رہتے ہو، تو یہ قرآن کیوں نہیں ہے ایسا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے اپنے آپ کو بے خبر رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا ایسا ہو، ہمیں ایسا کیا ہو گیا، ہم ایسے ناقدرے کیوں ہو گئے؟ سوچنا چاہیے نا.